أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين صدق الله العلي العظيم. ہم سورہ نور کی تیسری آیت کی تلاوت کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے یہی پڑھا تھا کہ زنا کرنے کے حدود بیان کیے تھے کہ زنا کے حد کیا ہے. 100 کوڑے مارے جائیں گے جب زنا ثابت ہو جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ صرف کوڑے یہ کمروں میں بند کر کے نہیں بلکہ لوگوں کے جمع غفیر کے سامنے یہ کیا کرنا ہے، سزا دینی ہے. آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ زنا کتنا برا ہے اور کتنی بری چیز ہے زنا، اسی کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ، کہ زانی یعنی زنا کرنے والا مرد وہ نکاح نہیں کرتا ہے مگر زانیتن، زنا کرنے والی عورت کے ساتھ، بدکار عورت کے ساتھ، او مشرکتن یا مشرک عورت کے ساتھ. والزانیت، اور زانی زنا کرنے والی عورت، بدکار عورت، لا ينکحها، اس سے نکاح نہیں کرتا ہے، الا زان، مگر زنا کرنے والا مرد، او مشرکن یا مشرک. اس آیت میں یہ کہا گیا کہ زنا کرنے والا مرد یا زنا کرنے والی عورت یہ آپس میں ہی نکاح کرتے ہیں، کسی اور سے نکاح نہیں کرتے. کیا مطلب کہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے کہ زانی سے؟ نکاح کرنا جو ہے اسلام میں مشرکوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس کی تو ممانعت ہے، لیکن زانی عورت یا زانی مرد کے ساتھ نکاح کرنا یہ اسلام میں جائز ہے. تو اس میں کیا بتایا گیا، تو اس سے کیا ثابت ہوا اس آیت سے؟ تو اس کے لیے یہ فرمایا گیا لا ینکحا اور لا ینکحوہا دونوں فعل مضارع اور منفی ہے. مطلب کیا اس کا؟ یعنی منفی یہ ہوتا نہیں ہے، یعنی اکثر جو بدکار مرد جو ہوتا ہے اس کو دلچسپی نیک عورت کے اندر نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ کس میں دیکھتا ہے؟ بدکار عورت ہی ڈھونڈے گا، کیونکہ اس کو وہ چاہیے جو اس کو چاہیے تو بدکار میں ملے گا، نیک عورت میں وہ ملے گا نہیں. اسی طریقے سے اور بدکار عورت جو ہے وہ بدکار مرد کو ہی تلاش کرے گی، نیک مرد کو تلاش نہیں کرے، کیونکہ نیک مرد اس کو پردہ کرنے کے لیے کہیں گے، اور اسی طریقے سے نیک مرد اس کو روک ٹوک کرے گا لیکن اس کو برداشت نہیں ہوگا، اس لیے وہ کس کو تلاش کرے گی؟ اس سے بھی جو برا ہوگا یعنی بدکار مرد کو ہی تلاش کرے گی. تو مشرک کا کیا ذکر ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھار اتنے یہ گر جاتے ہیں زنا کرنے والے، بدکار کرنے والے لوگ کہ یہ اسلام کو بھی نہیں، مذہب کو بھی نہیں دیکھتے، بلکہ یہ مشرک سے بھی کیا کر لیتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں. تو اسی چیز کو ذکر کیا اس آیت میں کہ زانی مرد یا زانی عورت جو ہے یہ زانی عورت سے ہی نکاح کرتا ہے اور زانی عورت جو ہے زانی مرد سے ہی نکاح کرے گی. اسی طریقے سے مشرک سے بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھار. وحرم ذلک علی المؤمنین، اور اس کو حرام کر دیا گیا ہے مومنین پر. کیا مطلب کہ زانی عورت سے نکاح کرنا حرام ہے؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس آیت کا مطلب ہے کہ زنا کرنا حرام کر دیا گیا ہے. وحرم ذالک، ذالک سے مشار الیہ، جس کو اشارہ کیا جا رہا ہے وہ زنا ہے، یعنی وحرم ذالک زنا، اور یہ فعل قبیح زنا بدکار یہ مومنوں پر کیا ہے، حرام کر دیا گیا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ زنا جب ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے. تو اس طریقے سے تو ہر ایک بندے کو زنا کا بتا دیں گے، جس کو بھی دشمنی ہوگی بھائی اس نے زنا کیا تو اس کو بھی سزا دے دو 100. ایسا نہیں ہے. اسلام نے جس طریقے سے سخت قانون بنائے ہیں، سخت کوڑے اس کے لیے متعین کیے ہیں، تو اس گناہ کو ثابت کرنے کے لیے سخت قانون بھی بنا کے رکھے ہیں. اور اس کے لیے کیا ہے، 4 عینی گواہ موجود ہونے چاہیے، 4 گواہ، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے بالکل بیائی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. انہوں نے اپنی آنکھوں جس طریقے سے سوئی میں دھاگا ڈالا جاتا ہے اسی طریقے سے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یہ کام ہوتے ہوئے، بدکار والی کام، تبھی جا کے وہ گناہ ثابت ہو سکتا ہے اور وہ جرم ثابت ہو سکتا ہے. تو پھر کیا اگر کسی نے ایسا کہہ دیا کسی کو کہ بھئی اس نے زنا کیا ہے تو اس کو کیا، اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ اور وہ گواہ بھی نہ لا سکے، کہا کہ اس کو سزا دی جائے گی. جھوٹے الزام لگانے پر کیا دیا جائے گا؟ اس کو بھی سزا ملے گی. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم، کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بھولی بالی پاک دامن عورتوں پر، محصناتی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا پھر وہ نہیں لا پاتے ہیں، بأربعة شہداء 4 گواہوں کو، فاجلدوہم 80 جلدہ ان کو 80 کوڑے مارو. کیا صرف عورتوں کو ہی پاک دامن، یعنی عورتوں کو ہی اگر کسی نے الزام لگایا تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے؟
کہا کہ نہیں، محسنہ سے مراد صرف عورتیں مراد نہیں ہے بلکہ یہاں مرد بھی ذکر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الزام صرف عورتوں پر ہی نہیں لگتا بلکہ مردوں پر بھی لگتا ہے. تو صرف عورتوں کا کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ اکثر عورتوں ہی پر الزام لگاتے ہیں لوگ، اس لیے یہاں ذکر کیا گیا ہے. تو اگر کوئی ایسا کام کر لے تو اور وہ گواہ بھی نہ لا سکے تو اس کے کیا کیا جائے گا؟ اس کو بھی 80 کوڑے مارے جائیں گے. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ان کی گواہی قبول نہیں کرو گے، اور مت کرو تم لہم ان کے لیے شہادتاً گواہی ابداً کبھی بھی، یعنی اب ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. کہیں بھی اگر گواہ بننا چاہے، نکاح میں بھی اگر وہ گواہ بننا چاہے کہ بھائی میں نے خود دیکھا ان کو نکاح کرتے، تب بھی وہاں ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ان کو جو مارا گیا تھا نا، وہ ان کے جسم کو تکلیف دینے کے لیے، تاکہ ان کے جو اکڑ جو ان کے اندر جو تھا دوسرے پہ الزام لگانے وہ ختم ہو جائے. اور پھر گواہی قبول نہ کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ان کو آر محسوس ہو. اور کبھی کبھار انسان آر کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے. پھر وہ توبہ کر لے گا اور وہ گناہ چھوڑ دے گا، کسی پر الزام نہیں لگائے گا. اس لیے ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی. اگر یہ توبہ بھی کر لیں پھر بھی تو ان کی قبول نہیں کی، ہاں نہیں قبول کی جائے گی. توبہ بھی کر لیں پھر بھی ان کی کیا نہیں ہوگی؟ وہ گواہی قبول نہیں ہوگی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ جو ہے فاسق لوگ ہیں، جو دوسرے پر بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی گواہ کے الزام لگاتے ہیں. تو یہی لوگ کیا ہے؟ فاسق ہے. تو اس سے ایک چیز ثابت ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہیں گے بھائی اگر ایسا ہوگا تو 4 گواہ کیسے لائیں گے؟ گناہ کیسے ثابت کر سکیں گے؟ تو اس طریقے سے تو جو ظالم گناہ کرنے والے تو کرتے رہیں گے. تو کہا کہ ایسی بات نہیں ہے. گواہوں کو لانا، اب مثال کے طور پر کسی نے گواہ کہہ دیا کہ زنا کیا تو اس کو تو لانے پڑیں گے، لیکن کبھی کبھار تعلق جو غلط تعلق ہوتے ہیں، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ غلط چیٹنگ کرنا اور غلط کسی کے ساتھ چلے جانا کہیں اکیلے میں، اسی طریقے سے کوئی بھی جس میں مورد الزام ہو کہ بھائی یہ گناہ کر سکتے ہیں، اس میں اگر وہ پڑے ہیں اور اگر قاضی کے سامنے آ کر وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ میں نے ان کو ایسے ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ایسے الفاظ استعمال کرے جس سے زنا کا لفظ نہ نکلے. اس کو کہنا چاہیے میں نے ان کو بے حیائی کام کرتے دیکھا ہے، میں نے ان کو ایسے ایسے کام میں دیکھا ہوا ہے جس سے الزام آ سکتا ہے، معاشرے پر داغ لگ سکتا ہے. تو ایسے الفاظ استعمال کرنے کی وجہ سے جو ہے اس پر گواہ لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب قاضی جو ہے یعنی جج، وہ اپنے اعتبار سے، ثوابدید کے اعتبار سے وہ کیا کرے گا؟ ان کو سزائے دیں گے، تم نہیں گھومنا، اب آپس میں یہ غلط ریلیشن جو ہے یہ ختم کرو. اس کے ان کو کیا دیں گے؟ صلاح دیں گے اور ان کو سزا بھی دی جائے گی. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، اب کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے ایسے توبہ ایسے کیا گناہ کر لیا اور الزام لگا دیا تو کیا ان کو جہنم میں جانا پڑے گا اور کوڑے کھانے کے باوجود بھی ان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ کوڑے، یہ اس میں اختلاف ہے ائمہ کا. احناف کے نزدیک جو کفارہ جو ہے، کفارے کی وجہ سے یعنی جو کوڑے مارے جاتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے گناہ معاف نہیں ہوتے، اس سے گناہ معاف نہیں ہوتے، اس کو توبہ کرنے پڑیں گے. الا الذین سے یہی بتانا چاہتے ہیں کہ توبہ کرنی پڑیں گے. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد یعنی گناہ کرنے کے بعد، الزام لگانے کے بعد، واصلحوا، اور اپنے آپ کو سدھار لیا، نیک بنا لیا. فإن اللہ غفور رحیم، تو ان کو ڈرنا نہیں چاہیے، ان کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے کہ سزا بھی ملی پھر بھی جہنم میں جانا پڑے گا، ایسا نہیں سوچنا چاہیے. بلکہ کیا کہا؟ فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. بس دروازہ کھلا، آ جاؤ، تم ایک بار توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے مطابق کہ ہم توبہ کریں اور توبہ کی زندگی گزاریں، اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں پہ الزام لگانے سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.